ہاں جی، آج 17 رمضان المبارک حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ ان کی پیدائش نبوت کے اعلان نبوت کے 5ویں سال ہوئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ لاڈلی ازواج مطہرات جو تھیں ان میں سے تھیں۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 6 سال تھی، اور اس کے بعد جب رخصتی ہوئی تو تب ان کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ تو اس میں حکمتیں بہت سی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ ایک سب سے بہت بڑی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے سے عورتوں کے مسائل اور دیگر اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ان تک پہنچائیں، اور ان کے ذریعے سے وہ آگے پھیلیں۔ ان کے بارے میں مدارج النبوہ شریف میں محقق اعلی الاطلاق خاتم المحدثین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ انہوں نے 2210 احادیث کو روایت کیا۔ 2210 احادیث ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے احادیث مقدسات کا، کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کسی قسم کا مسئلہ ہوتا، جب ہم مسائل میں پھنس جاتے تو ہم حضرت عائشہ کی بارگاہ میں جاتے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج مطہرات کا اگر علم اور ان کی ذہانت کو جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور ذہانت سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زندگی کے لمحات گزارے، اور یہ بھی انہی کا خاصہ ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کے بستر میں نبی علیہ السلام کو وحی نہیں آئی۔ تو یہ انہی واحد زوجہ مبارکہ ہیں کہ جن کا یہ خاصہ ہے۔ اور ایک اور ان کا بہت پیارا خاصہ ہے کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اور ایک اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ میں جو آخری چیز ڈالی گئی وہ مسواک تھی، اور وہ مسواک وہ تھی کہ جو حضرت عائشہ کا لعاب جس پر لگا تھا جب انہوں نے نرم کر کے حضور کو دی تھی۔ تو بہت سے خاصے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ بیان کرتے جائیں رات مختصر پڑ جائے لیکن ان کی شان اور عظمت کا بیان ختم نہ ہو۔ تو ان کا پھر وصال جو ہے وہ 57 ہجری میں ہوا، ان کا وصال ظاہری پھر 57 ہجری میں ہوا، اور پھر یہ دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بہت خدمت کی، انہوں نے بھی، ان کے والد صاحب نے بھی، ان کی بہن کے بچے، ان کے بہنوئی اور دیگر سارا گھرانہ ہی کم و بیش وہ تقریباً ارد گرد والے جتنے آپس میں قریبی ہیں سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ صحابیت عطا فرمایا کہ صحابی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شانیں ہیں، ان کی بیٹی ہیں یہ، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ شان اور بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو آج اگر ہم کسی پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زبان درازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب کرتے ہیں، یا ہم ازواج مطہرات کا ادب کرتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا ادب کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب ادب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان سب کو نبی علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، ورنہ ابو لہب بھی چچا تھا، لیکن اس نسبت کا ہم ادب نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات ایمان لانا ضروری ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب اس کے بعد اگر وہ نسبت والا بھی ہے تو یہ 4 چاند لگ جائیں گے، اس کی جو عظمت ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ تو ہم تو جملہ آخر میں یہی عرض کروں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ ہم اگر صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ادب کرتے ہیں، ازواج مطہرات سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں، تو سب کی سب باتوں کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ ہے نسبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم۔ بس صحابہ کا ادب کرتے ہیں کیونکہ ان کو نبی علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے بھی، اہل بیت اطہار سے بھی، ازواج مطہرات سے، حضور کے والدین کریمین اور خانوادہ رسول سے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔